الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے طالب ہیں اور اللہ کی رضا کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، انہیں مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے طالب ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ فاتبعونی، جب آپ کی اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو میری محبت، میری رضا، میری رحمتوں، میری عنایات، میری خوشنودی کا طالب ہے اور دونوں جہاں میں طالب ہے، وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اتباع سے مراد محض عبادات میں نہیں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ایمانیات ہوں، ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ضروری ہے، تب جا کر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اگر پھر کوئی خطا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، میں پروردگار عالم، میں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ بہت ہی رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، کہ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کلمہ تو نبی کریم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی کی طرف کبھی جھانک کر دیکھیں کہ ہم شکایات کا پلندہ تو رکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ موڑ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہماری پشت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف ہوتی ہے، ہم اپنی من بھاتی زندگی میں ڈوب کر اور دنیا کی غفلت کے نشے میں ڈوب کر جو ہے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ کو یاد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے اور پھر آپ کی اتباع، آپ کے ہر سنت کو اپنی زندگی میں سجا لیجئے۔ زندگی کا اطمینان اور آخرت کا سنور جانا، اس میں سب کچھ منہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج کا یہ میسج جو ہے جسے عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی سے، ہماری زندگیوں سے دین اور اسلام نکلتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارے پاس گواہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے کردار سے گواہ کے طور پر پیش کر سکیں، یا ہم اپنی جو عملی زندگی کو جھانکیں کہ ہمارا کردار کس طرف ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہم نمازیں میں پڑھتے ہیں، لیکن معاملات میں جا کر ہم سے خرابیاں سرزد ہوتی ہیں، ہماری گفتگو جو درست نہیں ہے، ہماری اخلاق میں کمی ہے، ہمارے معاملات ادھورے ہیں، اور ہم اپنی من بھاتی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر وہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے حکم دیا، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، یعنی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔ یہ وہ اعمال ہیں جسے نیکی شمار کیا جاتا ہے۔ نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کا حکم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج ہم نے اپنی طرف سے کئی چیزیں جوڑ رکھی ہیں، اسے ترک کر کے اللہ کی رضا کے طالب بن کر، اللہ کی محبت کے طالب بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ جو بیان سنتے ہیں اسے شیئر ضرور کیا کریں، لائک بھی کریں، آگے فارورڈ بھی کریں، تاکہ ان ساری باتوں کا اجر آپ کو بھی ملے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔